بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تو سامنے محترم جناب قاری محمد عبداللہ ساجد صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، جو علیم بذات الصدور علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری انسانیت، ساری اس ایک اللہ کی محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام آقائد و جہاں سرور کون و مکان رسول رسولاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے، جن کو رب کائنات نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور جس رہبر کامل نے اللہ احکم الحاکمین کے تمام تر پیغامات و آیات کو اپنی امت تک پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جس نبی کی محنت، کوشش کے سبب میں اور آپ آج ایک اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، بے شمار اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی برکات کا نزول ہو ان اصحاب رسول پر، ان تابعین عظام پر، اولیاء کرام پر، علماء اسلام پر، کہ جنہوں نے اپنی محنتوں، کوششوں بلکہ اپنی زندگی کو صرف اور صرف اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی ساری زندگی وہ دین کے لیے وقف ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے دین کو، پیغام الہی کو اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دنیا کے کونوں تک پہنچا دیا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً بے شک ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے کیے ہوئے عمل کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی اور کامرانی اس انسان کے لیے ہے، وہی حقیقت میں کامیاب ہے جو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل ہو گیا۔ فقد فاز، وہ کامیاب انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جو
یہ دنیا کی زندگی ہے یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو عارضی سا ٹھکانہ ہے، یہ تو آزمائش ہے، یہ تو دارالامتحان ہے، یہ کامیابی اور کامرانی بنانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، یہ تو تیاری کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دنیا دھوکے کا سامان ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس دنیا میں آ کر کے دھوکے میں آ جاؤ کہ اس کو اپنا حقیقی زندگی کو اور یہی تصور کر لو کہ یہی سب کچھ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو عارضی سی زندگی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب، کہ جو انسان یرید حرث الآخرہ، جو انسان اس دنیا کو چاہتا ہے اور آخرت کو چاہتا ہے، جو انسان اس دنیا کی خواہش کرتا ہے، اس دنیا کو اپنا مطمع نظر سمجھ لیتا ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اللہ فرماتے ہیں جو انسان اس دنیا کی خواہش کرتا ہے نؤتہ منہا، ہم اس کو جو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اس دنیا سے عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا انسان جو دنیا کو چاہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، ایسا انسان جو صرف اور صرف دنیا کی خواہش کرتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، ایسے انسان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت تو ان لوگوں کی ہے من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی خواہش کرتا ہے نزد لہو فی حرثہ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی خواہش کو، ان کی حرص کو، ان کی چاہت کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، جو آخرت کو خواہش رکھنے والا ہوتا ہے، جس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ دنیا تو عارضی سی زندگی ہے، اصل کامیابی ہو تو کامرانی وہ کل قیامت کے دن کی کامیابی ہے، یہ تو عارضی سی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر مبلغ تھے اور سب سے بڑھ کر مشفق تھے، اور ہر وقت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دل میں یہی تصور تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور پیار سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، محبت کے ساتھ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آقا علیہ السلام مجھے درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا عبداللہ، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اے عبداللہ تو اس طرح اپنی زندگی میں اس طرح تصور کرو وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، کہ تو اپنا شمار قبر والوں میں کیا کرو، کہ تیرا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ قبر ہے۔ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنا شمار قبر والوں میں کیا کرو، نہ جانے کس جگہ پہ کب تیری زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ کامیابی ہے، کامیابی کا راز ہی یہی ہے۔ تصور آخرت جس کے دل میں بیٹھ گیا وہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ اور ہر انسان جس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے،
اگر اس انسان کو اس کی قدر آ جائے، اس کو پہچان آ جائے کہ اس کی زندگی یہ کتنی قیمتی زندگی ہے. ہم تو بس جب وقت گزارتے ہیں، زندگی کے لمحات گزرتے ہیں تو خبر ہی نہیں نہ ہوتی کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے. اس کی اگر قدر معلوم کرنا چاہیں تو میں اور آپ جس قدر چاہیں دنیا کی دولت اکٹھی کر کے خرچ کر کے ہم تصور کر سکیں کہ جو ایک لمحہ گزر گیا ہے وہ واپس لوٹ آئے، ایسے نہیں ہو سکتا. جو ایک وقت گزرا ہے، ایک لمحہ گزرا ہے، ایک گھڑی جو گزر چکی ہے وہ واپس آئے، ایسے نہیں ہو سکتا. اب یہ وقت کتنا قیمتی ہے، یہ زندگی یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور بعض احباب اہل علم بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آگے جو الفاظ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں. معذرت کہ اسی سٹیج پہ ایک شیخ نے یہ روایت بیان کی اور بار بار اس کا تذکرہ ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آگے جو بیان ہے، آگے جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تمہاری زندگی میں صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. اگر تمہاری زندگی میں شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو. تمہاری زندگی میں شام آئی ہے، نہ جانے صبح آنی ہے کہ نہیں آنی. یہ کامیابی ہے، یہ تصور ہے. اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور بیٹھ جائے، ہمارے اندر یہ حقیقت بیٹھ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی اس قدر ہے اور یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم آ کر کے اپنے مقصد حقیقی کو بھول جاتے ہیں. ہمارا مقصد حقیقی اس دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور بس، بلکہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ مقصد انسانیت ہے، مقصد حیات ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا. اور آپ تصور کریں کہ ہر انسان کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت سے خالی ہو. ہر انسان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت سے خالی ہو. ہر انسان کا جو بھی عمل ہے اگر یہ تھوڑا سا تصور کر لے، تھوڑا سا اس کو خیال کر لے، بس سوچنا یہ ہے کہ یہ میں عمل کرنے لگا ہوں، یہ عمل میرے نبی کی سیرت کیسی ہے، اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. بس یہی تھوڑی سی بات سوچنی ہے اور پھر آپ تصور کیجئے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپ بستر پہ آئے ہیں، نماز عشاء کو باجماعت ادا کیا ہے اور دعا پڑھ کے آپ نے آرام شروع کر دیا، بستر پہ سو رہے ہیں. دل میں خیال یہ ہے کہ صبح اٹھیں گے، نماز فجر باجماعت ادا کریں گے. آپ نے باجماعت نماز فجر کو ادا کیا، ساری رات آرام کیا، سکون کیا، سوئے رہے. لیکن آپ نے عمل یہ کیا کہ سونے سے پہلے تصور کیا کہ سونا کیسے ہے، بس یہی سوچا ہے اور وہ عمل کیا ہے. نماز عشاء کو پڑھا ہے، باوضو ہو کر سوئے ہیں، ساری رات سوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہے، اپنی تھکاوٹ کو دور کیا ہے، آرام اور سکون کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا ہے. اس کی ساری رات کا سونا اللہ عبادت بنا دیتے ہیں.
آپ نے تصور تھوڑا سا تو کیا ہے. آپ مسجد میں آئے ہیں, مسجد میں آتے ہوئے آپ گھر سے وضو کر کے آئے ہیں, باوضو ہو کر آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان جو مسجد کی طرف آتا ہے اس کا ایک قدم جو اٹھتا ہے اللہ درجات کو بلند کر دیتے ہیں, دوسرا قدم اٹھتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کا چلنا بھی عبادت بن جاتا ہے, اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے, اس کا بیٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے. آپ کی یہ محفل اس کو سجانا, اس کے لیے وقت دینا, یہ آپ مت تصور کیجئے کہ آپ کا بیٹھنا یہ فضول ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس نیت سے آتا ہے قرآن کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتا ہے, اللہ کے مقرب فرشتے اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. آپ کو روایت یاد ہوگی, سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں, رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں جو بھی اس محفل میں آیا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. گویا کہ انسان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہو سکتا ہے. بلکہ تصور تھوڑا سا کر لیجئے, تھوڑا سا خیال کر لیجئے, میں نے یہ عمل کرنا ہے اور یہی مومن کی شان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے, مومن کے لیے بہت سخت ہے. جس طرح ایک انسان کے لیے قید ہوتی ہے مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. وہ جنت الکافر, اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. اب تصور کیجئے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ کیوں ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ اس لیے ہے کہ مومن جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ سوچتا ہے, اس کے دل و دماغ میں یہ عمل, یہ فعل, یہ کام کرنے کا رزلٹ کو دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر میں نے اپنی زبان کو حرکت دی ہے, میں زبان سے کوئی بول بولنے لگا ہوں تو مومن کی یہ شان ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ مومن اپنی مرضی سے زبان کو بے لگام نہیں کر دیتا, اس پہ کنٹرول کرتا ہے, خیال کرتا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات تصور اور ہوتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو انسان اپنی زبان سے بول بولتا ہے اللہ کے مقرب فرشتے اس کو تحریر کر لیتے ہیں, نوٹ کر لیتے ہیں, اس کو لکھ لیتے ہیں. جب کسی انسان کے تصور میں یہ بات ہو کہ میری جو بات میں کر رہا ہوں اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں کو سنایا جانا ہے, پھر کم از کم وہ خیال تو کرے گا یار میں بولوں تو ذرا سوچ کے بولوں کہ میں کیا بول رہا ہوں. جب اس سے بڑھ کر تصور ہو کہ یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, لکھی جا رہی ہے, یہ وہی میری بات ہے, کل قیامت کے دن اللہ نے میرے سامنے کرنا ہے, یہ وہ تیرا نامہ اعمال ہے, یہ وہ تیرا کتابچہ ہے, یہ وہ تیرے بول ہیں, یہ تیرے وہ کلمات ہیں. اور مومن کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کوئی بول بولتا ہے, کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا, اس کے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, بس زبان میں ایک کلمہ آیا ہے اس کو بول دیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے, ایک کلمہ ہوتا ہے, اللہ اس ایک بول کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے, بس ایک بول بولا ہے اور وہ اللہ کو اتنا ناپسند لگتا ہے,
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ایک کلمہ اس نے بولا ہے، اس کی پرواہ نہیں کی، اس کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا، اس کی قدر نہیں کی، بس الکلمہ بول دیا ہے۔ اللہ کو وہ اتنا بول نہ پسند لگتا ہے، ایک بول کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ مومن تصور کرتا ہے میرا جو بھی عمل ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ یہ تصور ہے، یہ خیال ہے، یہ کامیابی کا راز ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ مومن کے دل و دماغ میں تصور و خیالات میں یہ بات ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ اللہ کا فرمان ہے جو اس دنیا میں رہ کر کے ذرہ برابر بھی نیکی کر کے آئے گا، ذرہ برابر بھی برائی کر کے آئے گا، کل قیامت کے دن اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اور یہ انسان جب عمل کرتا ہے گویا کہ اپنی زندگی جب گزار رہا ہے، اپنا ایک ایک دن اور ایک ایک رات کو بسر کرتا ہے، یہی وہ زندگی ہے، یہی وہ اس کی ایک کتاب زندگی ہے جس کو یہ تحریر کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ اب اس کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ اس لیے ہے، اس کے تصور و خیالات میں یہ بات ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا اعلان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے سامنے اس کی کتاب زندگی کو رکھیں گے اور فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ بندہ مومن انسان یہ تیری زندگی ہے، کتاب زندگی ہے، اقرأ کتابک، یہ وہی تیرا نامہ اعمال ہے، یہ وہی کتاب چاہے، یہ وہی کتاب زندگی ہے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب زندگی ہے، ابھی خود ہی اس کو پڑھ لے کہ تیرے نامہ اعمال کیا ہے۔ اب مومن کے لیے یہ ہے کہ مومن تصور کرتا ہے کہ میں جو بھی عمل کروں وہ میری کتاب زندگی میں نقل کیا جا رہا ہے، وہ تحریر ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے میرے ساتھ کر دینا ہے۔ اب اس لیے الدنیا سجن المومن، دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت اللہ کافر، اور کافروں کے لیے جنت ہے اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں تصور ہی نہیں ہے، کہ فکر آخرت ہی نہیں ہے، آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ یہ دنیا گزاری ہے، یہ دنیا ہے، کس نے مرنا ہے، پھر مر کے کس نے جینا ہے، کس نے حساب دینا ہے۔ جب یہ خیال ہی ختم ہو جائے یا فکر آخرت ہی ختم ہو جائے، پھر تصور آخرت ہی ختم ہو جائے، پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے، پھر یہ انسان اپنی زندگی کی گزارتا ہے، اپنی نفس کے مطابق گزارتا ہے، جو دل میں آتا ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے اس انسان کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، وہ نفس کا پجاری بن گیا ہے، اپنے نفس کو الہ بنا بیٹھا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اپنی جیسے دل چاہتا ہے گزارتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے من چاہتا ہے، نفس کہتا ہے جیسے میرا دل ہے میں زندگی گزارتا ہوں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کے لیے ایک کتاب ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل قرآن ہے، اس کی تعلیمات ہے، اور اس کے مفسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی عبادت ہے، یہی کامیابی اور کامرانی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، اور اس کو ہم جو مرضی تصور کر لیں، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ عبادت نہیں ہو سکتی، وہ ثواب نہیں ہو سکتا۔ جیسا مرضی کوئی نعرہ لگا رہے، جیسا مرضی کو اس کو عمل کر لے، جتنا مرضی اس کو چڑھا کر بیان کیا جائے، لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے،
عمل وہی قابل قبول ہے، عبادت اسی کا نام ہے جو اللہ کی ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کامیابی اور کامرانی کا راز ترکت فیکم امرین، فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک اس کو تھامے رکھو گے، عمل کرتے رہو گے، کامیاب رہو گے، اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی کامرانی ہوگی۔ ترکت فیکم امرین لن تزلوا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے جب تم قرآن کو اور صاحب قرآن کو اپنا لو گے۔ لن تزلوا ما تمسکتم بہما، گویا کہ تم کامیاب اور کامران ہی رہو گے، عزت اور وقار ہی پاؤ گے جب تم ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھو گے۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا پھر تمہارا ذلت مقدر بن جائے۔ اور آج ہمارے ذلت اور رسوائی کا سب سے بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور صاحب قرآن کے فرامین کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے نعرے تو بلند کیے، دعوے تو ہم نے کیے، لیکن دعوے بھی ایسے کہ وہ قرآن کے بھی خلاف اور صاحب قرآن کے بھی مخالفت، اور اس قدر ہم نے نعوذ باللہ اس کا استہزاء کیا، ہم نے اس قدر استہزاء کیا، مذاق اور ٹھٹھا کیا، نعوذ باللہ شاید کہ اس طرح کفار بھی مذاق نہ کرتے جس طرح آج مسلمان اور اپنے آپ کو محب رسول کہنے والے اور اپنے آپ کو مومن اور عاشق رسول کہنے والے میں اور آپ معاشرے میں، کہ جس طرح ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کفار نے تو کبھی ایسی اپنی داڑھیوں کی شیپ نہیں بنائی تھی جس طرح آج مسلمان کے بچے نبی کی سنت کا نعوذ باللہ کس طرح مذاق اڑاتے ہوئے، کس کی تشبیہ کو اختیار کرتے ہوئے اور نہ جانے کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن کامیابی اور کامرانی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو ہی چیزیں ہیں، وہ قرآن ہے اور میری سنت ہے۔ جب ان کو اپنایا جائے گا تم کامیاب ہو، کامران ہو، وگرنہ ناکامی ہی ناکامی ہے، ذلت اور رسوائی ہی تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اور کامران ہونے کے لیے کہ تم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو اور آخرت میں کامرانی کے منتظر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، انظروا الى من هو اسفل منکم، تم زندگی میں ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تمہارے سے کم تر لوگ ہیں، وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جن کے پاس مال و دولت بڑا ہے، جوانی اللہ نے بہت دی ہے، مال بڑا دیا ہے، دولت کے انبار ہیں، وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، بلکہ تم نے دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے کے طبقے کے لوگوں کو دیکھو۔ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے اس قانون کو لیں گے، اس اصول کے مطابق زندگی گزاریں گے، یقیناً ہماری زندگی کامیابی زندگی ہوگی۔ اور اصول کو دیکھیے، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کو دیکھو۔ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کی بہترین بنائی دی ہے، موتیوں جیسے دو نور عطا کیے ہیں، اس شخص کی طرف دیکھو جو آنکھوں سے نابینا ہے، اس بینائی سے محروم ہے،
انظروا الی من هو اسفل منکم، اللہ نے تمہیں یہ جوانی دی ہے، صحت و عافیت دی ہے، تندرستی دی ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، لنگڑے اور لولے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، کئی سال بیت چکے ہیں، وہ بیماری کی مر گئے، بستر پہ پڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، موت کی تمنا بھی کر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا طالب ہے۔ اللہ موت کب آئے گی، موت کب آئے گی، موت کی خواہش کرنے والے ہیں۔ اللہ اس بیماری سے چھٹکارا کب ہوگا، اللہ اتنی اذیت برداشت نہیں ہوتی، اتنی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اللہ اب تو چاہتا دل یہ ہے موت ہی دے دے۔ کتنی دیر وہ ہسپتالوں میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، ان لوگوں کی طرف دیکھو تو صحیح، تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں تمہاری عبرت کے لیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جن کو اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے۔ عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے، اس کے پاس تو اللہ کا بہت کرم ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا کیا تصور ہے؟ کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ اس پہ راضی ہے، کہ اللہ نے اپنی رضا کے لیے اس کو مال دیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ مال بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مال کا مل جانا بھی یہ آزمائش ہے۔ اللہ کسی سے چھین کے آتا ہے، کسی کو عطا کر کے آزمائش کرتا ہے۔ مال مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہی نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، اللہ کی حدود کی پامالی کرنے والا ہے، اللہ کا نعوذ باللہ انکار کرنے والے کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ نے تو آزمائش کے لیے ان کو دیا ہوتا ہے۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے ان لوگوں کی طرف دیکھو جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، زیادہ لائق بات ہے کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے اس بھائی کو یہ نعمت نہیں ملی، اللہ تو نے مجھے عطا کی ہے، اللہ وہ بیماری میں ہے میں تندرستی میں ہوں، اللہ وہ نبینا ہے میں بینا ہوں، اللہ اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہے، اللہ تو نے یہ مجھے نعمتیں دی ہے، اللہ اس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، میں تو اپنی تصورات و خیالات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہوگا تم ان لوگوں کی طرف دیکھ کر پھر یا تو تمہارے دلوں میں حسد پیدا ہوگا کہ اللہ تو نے اس کو اتنا عطا کر دیا ہے، اللہ اس کو دیا ہے، یہ مجھے مل جائے نا، بس جو اس کو نعمتیں ملی ہیں اللہ اس سے ختم ہو جائے مجھے مل جائیں، یا تو پھر حسد پیدا ہوگا یا پھر اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی۔ زندگی گزارنے کو اصول یہ ہے، اور ہماری زندگی بھی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہماری موت و زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ نے اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر کے انسان احسن عمل کرنے والا کون ہے، کس کے احسن عمل کس کے ہیں۔ اس دنیا میں آ کر کے اس اپنے مقصد حیات مقصد حقیقی کو بھول تو نہیں جاتا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ حسرۃ اور الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے۔ اس دنیا میں آ کر کے انسان پھر تصور یہی کرتا ہے کہ بس یہی تو زندگی ہے، عائش میں گزارتے ہیں، پتہ نہیں نا اس دنیا کی قدر کیا ہے، یہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
الا متاع الغرور، یہ تو دھوکہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق والناس کنفتیہ، کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزر رہے تھے، راستے میں سے گزر رہے تھے، والناس کنفتیہ، لوگ دونوں جانب اصحاب رسول موجود تھے۔ اب چلتے چلتے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کو پکڑا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنیہ، اس کے کان سے پکڑ کر آقا علیہ السلام صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ایکم یحب ان یکون لہ ھذا بدرہم، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم کے عوض لے لے؟ اب صحابہ پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرا ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب آقا علیہ السلام کا سوال تھا، صحابہ حیران اور پریشان ہو کر یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے اور اس کے پہلے ہی کان کٹے ہوئے ہیں، یہ بھی اس کے اندر عیب موجود ہے، اب اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت و بصیرت کے پہاڑ اور سمندر تھے، وہ اپنے صحابہ کو سمجھانا چاہتے تھے، اپنی امت کو کچھ بتانا چاہتے تھے، درس اور سبق دینا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا جواب سنا اور صحابہ کے تیور کو پڑھا کہ ان کے نزدیک تو اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، آقا علیہ السلام پھر بھی فرماتے ہیں واللہ میرے صحابہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا واللہ للدنیا اہون واللہ من ھذا علیکم، مجھے اللہ کی قسم ہے جس طرح تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت اس سے بھی ذلیل تر ہے، یہ دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی حقیر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحا ما بعوضة ما سقى قافرة شربة من ماء، اللہ کے ہاں اگر اس دنیا کی قدر و منزلت جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں ہماری چاہت بس صرف یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بس دنیا آنی چاہیے، کیسے آنی ہے کوئی خبر نہیں، کہاں سے مال آ رہا ہے، بس آنا چاہیے، جیسے مرضی آئے، جو مرضی ذریعہ ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قدر و منزلت لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحا، اگر اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک بھی گھونٹ عطا نہ کرتے۔ اس دنیا کی قدر و منزلت جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے دارالامتحان ہے، اس دارالجزا کے لیے جو ہم تیاری کے لیے آئے ہیں، ہمیں تھوڑا سا موقع ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، وگرنہ کل قیامت کے دن بلکہ خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ تذکرہ فرمایا ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، پیغام اجل، اور وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میری موت کا وقت آ چکا ہے، اب پیغام اجل ہے، اب اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، موت لے پیغام لے کے آئے ہیں، اب یہ تصور کرتا ہے، اب اس کو خیال آیا ہے کاش اللہ تھوڑی سی مہلت دے دو، لولا اخرتنی الى اجل قریب، کاش کہ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، لولا کاش ایسا ہو جائے، اخرتنی الى اجل قریب، کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے۔
اب یہ تصور کرتا ہے، خواہش اس کی ہوتی ہے، اب ساری زندگی اس نے گزاری ہے، خالق کائنات بھی پوچھتے ہوں گے بندے کیا تو چاہتا ہے، اب مجھ سے ایک لمحہ مانگ رہا ہے، آخر کیا اتنی زندگی دی ہے، 60-80 سال تمہیں دیے ہیں، 50 سال تمہیں دیے تھے، اب ایک لمحہ مانگ رہا ہے، اتنی زندگی سے جی نہیں بھرا، اب کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب چاہتا ہے اگر اللہ ایک لمحہ دے دینا تو میں اپنے مال کو بھی صدقہ کر دوں اور میں تیرا احکام کو ماننے والا فرما بردار بھی بن جاؤں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب پیغام اجل آتا ہے پھر وہ تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہوتا۔ اس وقت اب انسان کو قدر ہوگی یا پھر کل قیامت کا دن ہوگا، اپنی قبروں سے اٹھے گا اور یہ اٹھتے ہی بھاگنا شروع کر دے گا، احکم الحاکمین کی طرف سے آرڈر ہوگا رک جائیے، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے تمہیں زندگی دی تھی کیسے گزار کے آئے ہو؟ تمہیں مال کی ہرس بہت تھی، بتاؤ نا کہاں سے مال حاصل کرتے رہے ہو، کن ذرائع سے مال حاصل کیا ہے، اور مال تمہیں دیا تھا، اتنی دولت تھی، مال پاس تھا، کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ مال لیا کہاں سے، خرچ کیا کہاں ہے؟ اور سوال ہوگا کہ تیرے پاس علم تھا، عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ آج ہمارے پاس علم موجود ہے، کسی انسان سے سوال کیجئے، پوچھئے، کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھئے، بڑے بزرگ سے پوچھئے کہ مسلمانوں پہ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ سب جانتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں۔ پھر سوال کیجئے پڑھتے کتنی ہو؟ جواب آپ کو مل جائے گا۔ علم سب کو ہے، سب جانتے ہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہر بندے کو علم ہے، یہ مت خیال کیجئے کہ علم نہیں ہے۔ جس مرضی نوجوان سے پوچھئے داڑھی رکھنا سنت ہے کہ نہیں، کوئی بھی سنت ہے، جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، اور علم ہونے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، پتہ ہے اللہ سوال کریں گے کہ میرے بندے تیرے پاس علم تھا، تو نے سن لیا تھا، تیرے پاس میری آیت پہنچ چکی تھی، میرے نبی کے فرامین پہنچ چکے تھے، اس علم کے مطابق تیرا عمل بھی تھا یا نہیں تھا؟ اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان ہے۔ ایمان اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں ہے کہ جب تک انسان عمل کر کے نہیں دکھاتا، اس لیے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اقرار باللسانی، کہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، وتصدیق بالقلب، اس کے دل میں ایمان موجود ہے، وعمل بالجوارح، اور عملی طور پر بھی ثابت کر کے دکھاتا ہے، پھر جا کے ایمان ہوتا ہے۔ ہمارا دعویٰ تو اپنی جگہ پہ ہے، میں زبان سے اقرار تو کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میرا دل بھی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن تیسری شرط ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں، یہ عمل ہے، نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، دل پہ اس کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن اگر پڑھتا نہیں ہوں تو میں حقیقت میں مومن ہی نہیں ہوں۔ میں اللہ کی ذات پہ ایمان تو رکھا ہے، میں مانتا ہوں، زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں، میرا حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، وہی مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، دل پہ تسلیم بھی کرتا ہوں، تصدیق بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر مشکل آئے تو میں کسی غیر کے در پہ چلا جاؤں، بیماری آئے تو میں غیر کا سہارا ڈھونڈوں، محبت اور ڈر میرا کسی غیر کے بارے میں ہو، میں اقرار تو کر رہا ہوں، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، لیکن عملی طور پر میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس وقت تک میرا عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، جب میں عمل کر کے ثابت نہیں کروں گا کہ میرا ہاتھ اٹھے گا صرف ایک اللہ کے سامنے
سامنے اٹھے گا، کسی غیر کے سامنے نہیں اٹھے گا. میرا سر جھکے گا، ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. میرے دل میں خوف ہوگا، ایک اللہ کی ذات کا ہوگا، کسی غیر کا خوف نہیں ہوگا. جنت کی امید ہوگی، اس اللہ کی ذات سے امید ہوگی، غیر سے امید نہیں ہوگی. یہ اس وقت تک مکمل ہوگا جب میں اپنی عملی طور پر اس کو ثابت کروں گا. میں ایمان کا تو دعویٰ کر رہا ہوں اور سنت کی مخالفت کر رہا ہوں. ایمان کا تو دعویٰ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہہ رہا ہوں، لیکن وہ علامات ہی نہیں ہیں، وہ نشانیاں ہی موجود نہیں ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس سے کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ مسلمان ہے. اب میں اور آپ تصور کریں، تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میری زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں، میرے ہاتھ سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں. میری زبان سے تو میں اگر تصور کروں تو میرے والدین بھی محفوظ نہیں ہیں، میرے حقیقی بھائی بھی محفوظ نہیں ہیں. مسلمان، باقی تو معاشرہ بڑی دور کی بات ہے. میرا اپنا بیٹا حقیقی جو ہے وہ میری زبان سے محفوظ نہیں ہے. میرے اہل علم لوگ جو العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، جو انبیاء کے وارث علماء ہیں، وہ علماء ہی میری زبان سے محفوظ نہیں ہیں. میں ان کے بارے میں اتنی جی بھر کے غیبتیں کرتا ہوں، اتنی جی بھر کے بول بولتا ہوں کہ اگر میں بعد میں اس کو تصور کروں، سنوں، تو خود مجھے شرم آئے کہ میں وہ الفاظ اتنے بڑے علماء کے لیے بول رہا ہوں. وہ الفاظ اگر میں بعد میں تصور کروں نا، میں نے جو بول بولے ہیں، میں نے جو اپنے باپ کے لیے بول بولے ہیں، اپنی ماں کو جو میں نے الفاظ کہہ دیے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں جو میں نے بددعائیں کی ہیں، اگر ایک لمحے کے بعد میں ان کو سنوں، اگر ریکارڈ ہو جائیں، وہ مجھے سنائے جائیں، پھر میں افسوس کے علاوہ کچھ نہ کر سکوں کہ میری زبان سے نہ میرا باپ محفوظ ہے، نہ میری ماں محفوظ ہے، نہ میری اولاد محفوظ ہے، اور نہ ہی علماء محفوظ ہیں. آئیے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیے، لیکن عملی طور پر بھی ثابت کیجئے. کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جزاک اللہ خیر جزاک. حضرات، ایک دو اعلان ہے. انشاءاللہ 20 اپریل بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامع مسجد فریدیہ نلیانی اڈا قصور میں ایک نفاذ اسلام کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر غازی اسلام محترم جناب رانا محمد شفیق خان صاحب بسپوری اور محترم جناب حضرت مولانا فیصل افضل شیخ صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان انشاءاللہ خطابات فرمان دیں. تمام دوست احباب ضرور شرکت فرمان. دوسرا، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب پتوں کی انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دیں. انہوں کا موضوع ہے دکھوں کا علاج قرآن سے. اس موضوع کے انشاءاللہ درس دے کر تمام دوست احباب محمد تشریف لے آنا. اور آج الحمدللہ بھائیوں نے ناشتے کا کھانے واسطے اہتمام اور انتظام کیتا ہے. میں گزارش کروں گا خواتین کے بھی مرد حضرات کے بھی ناشتہ کر کے ضرور جان. ویسے جو شہری لوگ ہوتے ہیں صبح عادت نہیں ہوتی ناشتے کی، مگر یہ کہ انہوں نے روٹین کے مطابق 9, 10, 11 بجے چھٹی ہوتی ہے، ادھر تو ویسے ہی سارا لیٹ ملتا ہے ناشتہ. ساڑھے 12 جلدی ویسے بھوک لگ جاتی ہے، تو بچے بھی کہیں کہ ماما ناشتہ نہیں پتا چھٹی صبر کر. اس واسطے ایک روٹین تو ویسے یہی ہے، مگر میں گزارش کر رہا ہوں چار لوگوں میں ضرور لگا کے جان جنہیں بھائیوں نے محبت نہ کرنے واسطے انتظام کیتا ہے.
تھے سارے بھائی ضرور 2 روپے لگا کے دے جان. اور میرے بھائی شکیل صاحب انہوں نے میرے دسیا پچھلے دنوں نانی جان فوت ہو گئی سن. انہوں واسطے خصوصی دعا فرمانا. جہے بھائیوں نے ناشتے کا اہتمام کیا ہے انہوں نے نانی جان فوت ہوئی سن. انہوں واسطے اولاد واسطے چٹ آئی ہے خصوصی دعا فرمانا. جنہوں کو اولاد ملا بڑھنے کو اولاد عطا فرمائے. تمام دوست احباب دعا کر کے باہر دسترخوان پہ تشریف لے کے آن اتنے بیٹھ کے ناشتہ کر. خواتین واسطے ادھر انشاءاللہ پہنچ جائے گا. ساری خواتین ناشتہ کر کے پھر جان. جزاک اللہ. قاری احمد حسن ساجد صاحب کا ایک درس تھی مگر 3 بجے تو لے کے ہوں تک انہوں نے نمبر بند ہے رابطہ نہیں ہو سکیا. میں تمام بھائیوں کو معذرت خواہ جہے کیونکہ ذہن لے کے آئے سن قاری احمد حسن ساجد صاحب نے سننا ہے. میں انہوں کو معذرت خواہ. ساری طرفوں کوئی کمی نہیں رہی مگر اللہ نے جو منظور سی. آج الحمدللہ جو درس ہوا ہے بڑا ہی جاندار اور بہت ہی پیارا درس ہوا ہے. یہ خود بھی سن کے عمل کرنا رہا اور اگے بھی دوستوں کو سنانے والا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. جزاک اللہ. بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. فوت شدگان کے لیے ابھی راستے میں آ رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ اڑانے کے قریب بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تصور کیا کریں سفر میں پتہ نہیں کس نے کب واپس لوٹنا ہے کہ نہیں لوٹنا. حقیقت میں جب سفر کریں تو ضرور دعائیں پڑھ کے سفر کیا کرو. اس وقت ہم دیکھتے ہیں جب ہم آنکھوں کا مشاہدہ ہوتا ہے نا پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اب نہیں ہم نے تیز گاڑی چلانی, ہم اب نے ایسا نہیں کرنا, ہم اب ایسا نہیں کریں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے جب ہم صبح بیدار ہوں پھر بھی دعائیں پڑھیں, سفر پہ جائیں پھر بھی اذکار کرنے چاہیے. بھائی عبدالرشید صاحب ہمارے بھائی ان کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. یا ربک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أذهب الباس والناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر السقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شفاء عاجلا كاملا. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, علی کل شیء قدیر ہے. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ اسلام کا بول بالا فرما.
یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا، اللہ ہماری یہ زندگی بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، اللہم طہر قلوبنا، اللہم طہر قلوبنا، اللہم طہر قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما، اللہ ہمارے دلوں سے حسد اور بغض کینہ ختم فرما، یا اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، یا اللہ ہمارے کانوں کو پاک فرما، اللہ ہماری آنکھوں کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے جسم کو پاک فرما، یا اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرما، اللہ ہمارے جو بھائی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم اغفر له وارحمه انکا انت الغفور الرحیم، یا اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے علماء کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اللہ علماء کا ادھر آ کر بیان کرنا اللہ ہمارے بھائیوں کا سننا اللہ قبول فرما، اللہ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہمارے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ہمارے لیے اس عمل کو ذریعہ نجات بنا، اللہ ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا، ہمارے بھائیوں کا اللہ یہ پروگرام سجانا اللہ دعوت دینا اللہ قبول فرما، اللہ جن بھائیوں نے ناشتے کا انتظام کیا اللہ اپنے خیر و برکت کا نزول فرما، اللہ صحیح معنوں میں دین کے ساتھ محبت کرنے والے بنا، اللہ دین کے ساتھ چلنے والے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما آخرت بھی بہتر فرما، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جن کے پاس بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے اللہ تو اس پہ قادر ہے، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ ان کو بیٹا عطا فرما، اللہ جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ والدین اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کے لیے بہتر انتخاب فرما، اللہ ان والدین کو سکون عطا فرما، اللہ جو اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ بیٹی ہونا اللہ یہ تیری نعمت ہے اللہ، لیکن ان کے رشتوں کی وجہ سے والدین پریشان ہیں اللہ، ماحول کی وجہ سے تربیت کی وجہ سے اللہ پریشان ہیں، اللہ ہمارا معاشرہ بہتر فرما، اللہ ہمارا ماحول بہتر فرما، اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بہتر فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا